السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 86 سے کریں گے۔ جی، چلے طارق صاحب بسم شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی یعنی جھٹلایا، وہی جہنم والے ہیں۔ اس آیت میں بڑی وضاحت سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی ہے اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایفیلیشن کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی نسبتیں، نسبتوں کا لفظ بڑا اہم ہے ہمارے ہاں۔ نسبتیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، کسی بھی اعتبار کی نسبت، لیکن جو چیز اس سے جہنمی بنانے والی ہے انسان کو، یعنی مجھے یا ہمیں یا کسی بھی شخص کو، وہ ہے کفر اور تکذیب اللہ کی آیات کی، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کیا اور ان کو جھٹلا دیا۔ انکار کی بات تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نہ مانے، اس کا انکار ہو جاتا ہے، اور تکذیب کا مطلب یہ ہے کہ ہر باقاعدگی کے ساتھ میں اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنے کی پہم کوششیں، یہی تکذیب ہے۔ جہاں بھی اللہ نے جس چیز کا جس انداز میں جیسے حکم دیا ہے، مکمل طریقے سے عملی اور قولی ہر اعتبار سے اس کی مخالفت کی جائے تو گویا اس کی وہ تکذیب ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مرتبہ ہم لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نام کچھ ہے، عربک نام ہے یا جو بھی ایک مذہبی نام ہے، یا ہمارا ایفیلیشن ہے، ہماری کوئی نسبت ہے، یا ہمارے آبا و اجداد کی نسبتیں کچھ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نسبتوں کا ٹھیک ہے، کوئی احترام اگر ہوگا تو وہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق یہی سمجھ میں آتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے۔ اور پھر ایک اور فریز ہے قرآن میں بہت زیادہ ہے، لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، نفس جو کمائے گا وہی اس کے خلاف بھی ہوگا اور وہی اس کے فیور میں ہوگا، یعنی اچھا ہے تو اچھا بدلہ، برا ہے تو برا بدلہ۔ اور قرآن مجید کے ایک اور بھی ایک ریفرنس کوٹ کر سکتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، یعنی پانچ انسانی رشتے جو بڑے مضبوط و مستحکم ہوتے ہیں اس دنیا میں، وہ بھی اس روز قیامت، روز جزا کام نہیں آئیں گے۔ تو گویا مجموعی طور پہ جو تصویر قرآن مجید کے مطالعے سے سامنے آتی ہے کہ انسان کا اپنا عمل اور اپنا ایمان وہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی چیز نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کچھ کرتے ہیں تو بھی خود ہی نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور کوئی نہ تو اس سے بچا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس وقت میں کوئی ہمارا حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بہت اہم چیز یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اس میں کسی کو یعنی اس کی آئیڈینٹی کے حساب سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا ہے۔ جو کوئی بھی کفر کرے گا اور تکذیب کرے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ اب اس کا خود ساختہ یا اپنے آپ سے بیان کرنے والا دین کچھ بھی ہو، وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، عیسائی کہتا ہو، کچھ بھی کہتا ہو، کچھ بھی اس نے بھائی آئیڈینٹی ڈکلیئر کر رکھی ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتا ہے اور تکذیب کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اس میں کچھ اور کسی انداز کی کچھ وضاحتیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہم بات کر لیں، کیونکہ اس کو ہم کر چکے ہیں سورہ بقرہ کو، لیکن یہ بہت اہم ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب آدم کو زمین پہ بھیجا گیا تو یہ کہا گیا کہ ہم نے کہا تم سب اس سے اتر جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمزدہ ہوں گے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ ہدایت پہ چلنے والے، جو ہدایت ہے جیسے ہمارے پاس قرآن ہے، وہ کتاب ہدایت ہے، ہم مانتے ہیں، اس ہدایت پہ جو چلے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے والذین کفروا وکذبوا، وہی بات ہے جو اس کا کفر کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب کفارہ لفظ جو ہے، بارہا اس کی وضاحت ہوئی ہے، لیکن بار بار کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ اگر میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا، میرا نام اسلامی انداز کا ہو گیا، محمد اسلم نام رکھ دیا گیا، تو پھر میں تو مسلم ہوں۔ اور جو کسی مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، جس کا نام مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے انداز کا نہیں ہے، یا جیسا اپنے کا عربی کا نہیں ہے، تو وہ پھر کافر مانا جاتا ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ جیسے ہم کسی چیز سے واقف نہ ہوں اور اس کے اپنے نام گھڑ لیں، خود ساختہ، کیونکہ جب لفظ کفارہ عربی کا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عربی زبان میں لغات کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں۔
تو کفرا زبان سے انکار کرنے والی بھی ہے کہ جس نے زبان سے اللہ کا انکار کر دیا اور پھر اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، وہ بھی کافر ہے۔ لیکن جس نے زبان سے انکار نہیں کیا لیکن اللہ کی ہدایت کو، اس کے احکامات کو ڈھانپ دیا، کیونکہ کفرا کے معنی ڈھانپنے کے بھی آتے ہیں، پیٹھ پیچھے ڈالنے کے بھی آتے ہیں، بھولنے کے بھی آتے ہیں۔ تو اس کیفیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور اس پہ لاگو کرتے ہیں تو ہماری اکثریت نے تو قرآن کو ڈھانپ رکھا ہے، پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے، اس سے وہ مطلب ہی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جو آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہیں اسلام کے نام پہ وہ جاری ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بات کو سمجھتے ہوئے جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو کوئی بھی والذین، کسی کی اسپیسیفسٹی نہیں ہے کہ وہ خود کلیم کیا کر رہا ہے، جس نے بھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی میری آیتوں سے کفر کیا یا جھٹلایا، یہاں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہاں کہا جا رہا ہے اولئک اصحاب الجحیم، یعنی وہ جہنمی ہیں، عذاب میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشگی کا مطلب یہ ہے کہ جب سے وہ اس کیفیت میں آئے ہیں، شعور میں آنے کے بعد، سمجھ آنے کے بعد، تو یہیں سے ان کے لیے مسئلے، پرابلمس اور وہ جلن اور آگ اور سزا کا کیفیت ہے، بے چینی کی، نقصانات کی، الجھنوں کی، بیماریوں کی، جو پھر اگر وہ تائب ہو کے اللہ کے راستے پہ نہیں آتے، اس کے احکامات سے نہیں جڑ جاتے، تو یہ پھر اگلی زندگی تک جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا یہ جو کذیبو کا لفظ ہے اس کو سمجھ لیں۔ الکذیبو کے معنی ہے جانتے پوچھتے کسی چیز کے متعلق خلاف حقیقت خبر دے رہا۔ قرآن کریم نے سورہ منافقین میں کہا ہے کہ یا رسول، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ خدا کو اس کا علم ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، لیکن وہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ منافی یقیناً کاذب ہیں، یعنی جھوٹے ہیں۔ یہاں سے کذبون کے معنی صاف ہو گئے، یعنی کسی کی کوئی بات اگرچہ بظاہر صحیح ہو، لیکن اگر اس میں اس کے دل کی بات اور زبان کی بات میں فرق ہے تو کذبون ہے۔ زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہو، جو دل میں ہے وہی عمل میں آ رہا ہے، تو یہ جھٹلانے کی کیفیت ہے۔ تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کو مانتا ہو اور اس پر ایمان کا دعوے دار، اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے۔ یعنی ہم قرآن کی سچائی کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارے سچائی، یعنی اس کی سچائی پہ یقین رکھتے ہیں، اس پہ ایمان کے ہم دعوے دار ہیں، لیکن وہ ہمارے عمل میں نظر نہیں آتا، تو یہ بھی تکذیب ہے۔ سورہ معاون میں دیکھیے کس طرح اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ رأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی کبھی غور کیا جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ اور تکذیب کس طرح ہو رہی ہے؟ عملاً یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کے ساتھ اس کا بیہیویئر، برتاؤ بہت خراب ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو اکساتا نہیں ہے۔ یہ وہ نمازی ہیں جو صلات کی غرض و غایت کو بھولے ہوئے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور ان چیزوں کو روکے رکھتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہر انسان کی بھلائی کے لیے عطا کی گئی ہے۔ یمنعون الماعون، جو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، جو رزق ہے، اس کو روک کے رکھتے ہیں۔ تو یہاں عملاً ان کی کیفیت وہ ہے جو کسی اللہ کی آیات پہ یا عمل کرنے والے اور ہدایت پہ چلنے والے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ کیفیت ہوتی تکذیب کی۔ اب جو کفر کرتا ہے، آیات سے تکذیب کرتا ہے، اس کے لیے جس طرح جہنم کی وعید ہے، لیکن اسی طرح یہاں اس آیت میں بقرہ کی بہت وضاحت سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ جنتی لوگ ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہاں ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہے اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بالکل صاف صاف صورتحال ہے کہ جو ہدایت اللہ نے بھیجی، جس نے اس پہ عمل کیا، اس ہدایت پہ، اس کو کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے ان آیتوں سے، اللہ کے احکامات سے کفر کیا اور ان کی تکذیب کری، یعنی یا تو ڈھاک پہ رکھ دیا پتہ ہی نہیں، یا پتہ ہے تو جان رہے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے، ان کو جھٹلا رہے ہیں، ایک سرکشی کا ماحول ہے، جانتے بوجھتے عمل نہیں ہو رہا۔ ان دونوں کیفیتوں کے جو لوگ ہیں، ان کی آئیڈینٹی کچھ بھی ہو، ریلیجس آئیڈینٹی کچھ بھی ہو، ان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے اس عذاب کے اندر۔ تو یہ آیت اس معنی کا بہت اہم ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کی تکذیب کی، وہی جہنم والے ہیں، انہی کو جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ ہم اگر اللہ کے احکامات سے واقف نہیں ہیں، ان کی طرف سے غافل ہیں،
ان کو ڈھانک دیا ہے، ان کو پیچھے ڈال دیا ہے، ان کو جھٹلاتے ہیں، ان سے سرکشی کی ہے۔ یہ ساری کیٹیگریز وہ ہیں جن کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں۔ ہم اپنے آپ کچھ بھی کلیم کر لیں کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، زہد و تقویٰ ہے، کرتے رہیے کلیم، اگر اللہ کے کلام سے پوری طرح سے واقف نہیں ہیں، اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو یہ قرآن کچھ اور ہمیں بتاتا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ سکیں تو ہمارے حق میں اچھا ہے، ورنہ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دے رہا ہے، کسی پہ زبردستی نہیں ہے۔ جو جیسا ٹھیک سمجھے، جیسا میں نے بارہا کہا ہے، ہر ایک کے پاس عقل ہے، ہر ایک کے پاس قرآن ہے، جیسا سمجھے ویسا کرے۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے ان چیزوں کو حرام نہ کرو اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں یعنی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک تصور ہے رہبانیت کا جس سے زہد بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، تقوی پرہیزگاری بھی کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے سب نے سماج میں سنا ہوگا کہ بھئی یہ فتوے کا مسئلہ ہے اور یہ تقوی کا مسئلہ ہے، یہ زہد ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے عمل میں، یا لوگ ان کے عمل کو ایسا سمجھتے ہیں وہ کچھ تھوڑا سا ہٹ کے عمل ہے۔ قرآن مجید نے جو نظام زندگی ہم کو دیا ہے اس میں فقیر ہو یا بادشاہ ہو، امیر ہو یا اس کا مقتدی ہو، سب کے لیے وہ برابری ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جو چیز جس پر جیسا حکم ہے وہ سب کے لیے یکساں طور پہ وہ حکم ہے۔ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھائی ان کے لیے زیادہ دین ہے، ان کے لیے کم دین ہے، یہ ایسے جیئیں گے وہ ویسے، جیسا کہ ہمیں اس کے مظاہر مختلف ناموں سے کہیں نہ کہیں ہم کو سوسائٹی میں نظر آتے ہیں۔ جس کو مختصر انداز میں بات کی جائے تو رہبانیت یعنی دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا۔ جب انسان دنیا سے الگ تھلگ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے حرام چیزوں سے الگ تھلگ ہونے کی بات نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ جو چیزیں ریسٹرکٹڈ ہیں، حرام ہیں، ان کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں جو اللہ نے پہلے سے حلال کر رکھی ہیں ہمارے دین کے، جو مباح ہیں، جن کی اجازت دی ہے، خود اپنے آپ سے کچھ گڑھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں کہ نہیں میرے اوپر یہ لازمی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے ایسے کرنا ہے۔ قرآن مجید نے اسی بات کو اس آیت میں منع کیا ہے، لِمَ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ۔ جتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ سب کے لیے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تقوی کے درجے کو پانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بعض چیزوں کو چھوڑ دینا، بعض چیزوں کو کسی کے لیے چھوڑنا ضروری ہے، کسی کے لیے چھوڑنا ضروری نہیں۔ اور مزید اس کی وضاحت اگلی حصے سے بھی ہے کہ اعتداء نہیں ہونا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے کہ جب ہم کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے طیب ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے، تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے اوپر ہم اس کو حرام کر لیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ ایسے حوال ہو جائیں، حالات ہو جائیں، کنڈیشنز ہو جائیں جس میں کسی میڈیکل ریزن سے، مثال طور کسی کو نمک کھانا جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس کی، کسی کو شکر کی اجازت نہیں ہے، وہ ایک الگ ون ٹو ون ایک الگ الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ڈاکٹر بتاتا ہے کیا کرنا ہے۔ لیکن از خود تقوی کی نیت سے ہم چیزوں کو سمجھیں کہ اس کو چھوڑ دیں تو یہ غلط مناسب نہیں ہے قرآن کی اس آیت میں۔ اور مزید یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اس کی چھوٹی سی مثال اس طرح سے، کوئی صبح میں اٹھے ہو گئے کہ 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھیں گے ہم، یا پھر قرآن مجید نے کہا ہے کہ العف خرچ کے سلسلے میں ہم اپنی اور اپنے اہل و عیال کی تمام ضرورتوں کو بالائے طاق کر دیں اور جو کچھ بھی ہے وہ خرچ کر دیں، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ غلو کی اجازت قرآن مجید ہمیں کہیں بھی نہیں دیتا ہے، ہر جگہ پہ اعتدال ہے، عدل ہے، انصاف ہے، توازن ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن مجید کہیں بھی غلو کے تعلق سے اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے سلسلے میں غلو مت کرو۔ تو غلو کی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو اپنے اوپر پابندی عائد کر لے کہ نہیں مجھے نہیں استعمال کرنا، یا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں میرے خیال میں طارق صاحب آپ نے بھی حد کی بات کری، اگلی جی آیت بھی لے لیں تو پھر میں دونوں کو سم اپ کر لوں گا۔ جی بہتر ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔
اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ پیو اور اس کے متقی بن جاؤ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ جو حلال اور طیب ہے، حلال طیب، یہ دو الفاظ ہیں، بلکہ دو اصطلاحات ہیں قرآنی، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو حلال ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتی ہیں۔ بہت چھوٹی سی ایک موٹی سی مثال سمجھی جا سکتی، جیسے تیل آمیز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آئلی جسے فوڈ کہتے ہیں، جنک فوڈ کہتے ہیں، تو اس کے اندر اپنے آپ میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن کسی بھی چیز کا زائد ضرورت جسم میں جانا وہ اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بہت ساری دنیا میں مثالیں مل سکتی ہیں۔ اور اکلا یاکلو کا مطلب محض کچھ منہ سے کھانا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں استعمال بھی ہوتا ہے، یعنی جنرل کنزمپشن کی بات بھی اس میں آتی ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جہاں جہاں بھی جو چیزیں ہمارے لیے اللہ نے ہمیں ان کی پرمیشن دی ہے، لیکن اس میں ایک کنڈیشن بھی لگا دی ہے کہ وہ ہماری صحت، ہمارے جسم اور ہمارے مزاج ہر ایک کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے، اور اس میں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اب یہاں پہ یہ بات کہہ دی گئی کہ بھئی جس اللہ پہ تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے اس کے تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کا مطلب یہی ہے کہ جو اس کے اوامر اور جو نواہی ہیں، یعنی جن باتوں کا حکم دیا ہے اور جن باتوں سے روکا ہے، اس سلسلے میں مکمل پابندی، یہی اصل تقویٰ ہے۔ اس میں دیکھیے ایک جو نقطہ بہت غور طلب ہے کہ لفظ طیب، عموماً ہم اس کا مفہوم صرف پاکیزہ سمجھتے ہیں کہ جو پاک چیزیں کھا لی جائیں، لیکن طیب کے اگر ہم مادے میں دیکھیں تو اس میں بہت سے عربی کے بہت سے الفاظ کی طرح بہت سے معنی ہیں، اور اس میں اگر ہم غذا کے تعلق سے دیکھیں یا کسی بھی اور چیز کے تعلق سے، غذا پہ چلیے اس وقت ہم اگر فوکس کریں، تو وہ چیز جو نیوٹریشس ہو، ہولسم ہو، یعنی جسم کے لیے غذائیت بخش ہو اور فائدہ مند ہو، وہ طیب کہلاتی ہے۔ تو یہاں جو بڑا بنیادی حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں، اگر ہم اس وقت صرف کھانے کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے غذا کے لیے جو چیزیں جائز کر دی ہیں، انہیں حرام نہیں کیا، ان میں سے جو بھی طیب ہوں آپ کے مزاج اور آپ کے لیے، ان کو آپ حرام نہ کر دیں۔ اب کوئی حرام نہ کر دیں سے مفہوم یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی آدمی کسی چیز کو کھانا چھوڑ دیتا ہے تو عموماً وہ اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن اپنے اوپر طے کر لیتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کھانا، یا ہم اس کو نہیں کھائیں گے، اس کی وجہ وہ کچھ بھی دے سکتا ہے، اپنے بڑوں کی مثالیں دے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں یہ بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کھانے کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز ہے جس کو ہم متوازن غذا کہتے ہیں، یعنی بیلنسڈ ڈائٹ۔ بیلنس ڈائٹ کے تعلق سے میں یہ عرض کروں کہ جیسے آپ نے جن کیٹیگریز کا ذکر کیا کہ بہت سے لوگ ہیں جو بالکل دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بالکل دنیا پرست ہیں، یہ کیسے بھی مزاج اور فکر کا آدمی ہو، لیکن اس کا جو جسم ہے جو اللہ نے بنایا ہے، وہ جسم سب کا یکساں ہے، سب کا ڈائجسٹو سسٹم یکساں ہے، ان کی فزیولوجی ایک سی ہے، وہ جس غذا کو کھاتے ہیں اس کے ہضم ہونے کا سسٹم وہی ہے، اور اگر کسی کو کوئی مخصوص بیماری نہیں ہے تو وہ جزو بدن یعنی جسم کا حصہ بن جاتی ہے غذا اسی طرح سے۔ اب ایسے میں اگر کوئی صاحب یہ طے کر لیں کہ مجھے تو صرف گوشت پسند ہے، میں گوشت کھاؤں گا، اور اس میں شدت کی کیفیت یہ ہو کہ مجھے دال پسند نہیں ہے، مجھے سبزی پسند نہیں ہے، بلکہ میں اس کو اپنے غذا کا حصہ ہی نہیں سمجھتا، کہ میری جو سوچ ہے، یا اگر میں لفظ استعمال کروں حالانکہ غلط ہے کہ صاحب میرے مذہب میں تو ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، کچھ لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں، ایمان رکھنے کا تعلق گوشت خوری سے جوڑ لیتے ہیں، تو یہ اسی غلو کی بھی بات ہے، اعتدال ختم کرنے کی بھی بات ہے، حدود توڑنے کی بھی بات ہے، کیونکہ جسم جو ہے اس کو جو متوازن غذا بیلنس ڈائٹ چاہیے، اس میں آپ کو سارے اجزاء، تمام کمپوننٹس چاہیے فوڈ کے، جس میں پروٹین بھی ہے، فیٹ بھی ہے، کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، منرلز بھی ہے، وٹامنز بھی ہیں، پانی بھی ہے، آپ کو سب چیزیں لینی چاہیے۔ آپ یعنی تناسب کے حساب سے، اپنی صحت عمر کے حساب سے آپ یہ طے کریں آپ کو کتنا گوشت کھانا ہے، کون سا گوشت کھانا ہے، کون سی دالیں کھانی ہیں، کون سی سبزی کھانی ہے، سلاد کے طور پہ کیا کھانا ہے، وٹامنس کے لیے کیا چیز استعمال کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی عدل کا تقاضا ہے
اور اگر ہم اپنے غذا پہ دھیان دیتے ہیں اور اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں تو یہ وہی احسان کی روش ہے جو خود ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، وحسن ہو جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت بڑی عبادت ہے، تو احسن روش، احسن طریقہ، احسن رویہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی رکھنا ہے اور اپنے لیے بھی رکھنا ہے، اپنے ساتھ بھی رکھنا ہے۔ اپنے ساتھ کیا رکھنا ہے کہ ہم اپنے جسم کے لیے جو احسن طریقے ہیں اس کو استعمال کریں۔ تو یہاں غذا میں جب طیب کی بات کہی جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر ایسی چیزیں امپلیمنٹ نہ کر لیں۔ سادہ زندگی اور سادگی یا کفایت شعاری کی زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محض اپنے آپ کو سوکھے اناجوں تک محدود کر لیں یا دال تک محدود کر لیں، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں جسم کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس جسم میں کمزوری آئے گی، اس میں بیماری آ سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ توازن کی کیا اہمیت ہے، اور طیب سے یہاں کا مراد ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذاتی کرنے والے، حد سے نکلنے والے پسند نہیں ہیں، تو کسی بھی طرف ہم حد سے نہ بڑھیں، نہ اتنے گوشت خور ہو جائیں کہ سبزی اور دالوں کو بھول جائیں، نہ اتنا سبزی دال پہ فوکس کر لیں کہ اینیمل پروٹین کے سورس کو ہی بھول جائیں۔ یعنی وہی توازن کی بات غذا کے معاملے میں، اور جو فائدے مند ہے، مفید ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے۔ تیسری آیت جو آپ نے پڑھی، آیت نمبر 88، اس کا جو آخری حصہ ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہمیں پھر سے یاد دہانی کے لیے میں ذکر کروں گا، کہ اس اللہ کے متقی بن جاؤ جس پہ ایمان لاتے ہو۔ یعنی وہی بات کہ ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح یا تقوی نہیں ہے تو بات نہیں بنتی۔ والذین آمنوا وکانوا یتقون، جس گروپ کی بات کی جاتی ہے کہ جو ایمان لا کے تقوی میں رہے، ان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور ان کے لیے اگلی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ تو جس خدا پہ ہم ایمان لائے ہیں، جس اللہ پہ ایمان کا ہم ڈکلریشن کر رہے ہیں، اس اللہ کے متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی بھی ماننے لگے، اور اللہ کی ماننے کے لیے اس کے کلام کو سمجھنا، پورا اندر بٹھا لینا، اور اس کے حساب سے اپنی تمام زندگی گزارنا، چاہے وہ رزق کے تعلق سے ہو، غذا کے تعلق سے ہو، خرچ کے یعنی انفاق کے تعلق سے ہو، جس رخ سے بھی ہو، اللہ کے احکام، کیونکہ دیکھیے اللہ کے احکامات کے تحت میں چلتا ہوں اگر، جبھی تو میں کہوں گا کہ وہ میرا رب ہے، جبھی تو میں کہوں گا میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ بندگی کا کلیم کیسا ہے کہ میں بندگی کسی کی ڈکلیئر کرتا ہوں اور زندگی اپنے من مانی طریقے سے گزارتا ہوں، یا اپنے خاندانی رسم و رواج کے حساب سے، یا جو میرے بڑوں نے کہہ دیا، جن کو بھی میں نے بڑا کسی طرح سے سمجھا، علمی اعتبار سے یا رشتوں کے اعتبار سے، اکابرین کی اتباع کری، اللہ کے احکامات پیچھے چھوڑ دیے۔ تو یہاں پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بندگی ہے کس کی؟ بندگی اس کی ہے جو قرآن بتاتا ہے، جس کے کہنے پہ آپ عمل کرتے ہیں۔ زبان سے جس کو کہہ رہے ہیں بندگی اس کی نہیں ہے، قرآن مانتا ہی نہیں اس کو بندگی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ جس کے اتباع کرتے ہیں وہی آپ کا رب ہے، وہی آپ کا خدا ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کا متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات سے 100% واقفیت ہو، جیسا بھی میں نے جو آیت سامنے رکھی تھی سورہ بقرہ کی، کہ جب اللہ کی ہدایت اترے گی تو جو اس پہ عمل کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ غم۔ تو بات عمل کی ہے، اور عمل مکمل احکامات پہ ہے۔ اس میں سے چند احکامات پہ نہ صرف یہ کہ عمل کر کے اسی کو دین ڈکلیئر کر لینا، بلکہ اسی کے حساب سے تقوی کو بھی پا جانا، کہ اگر ان ڈکلیئرڈ چند عبادات پہ ہم لگے ہوئے ہیں زور شور سے اور ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، میں پھر اس بات کو کہہ رہا ہوں، تو اسی کو ہم تقوی جان لیں۔ تو یعنی نہ ہم نے دین کو پورا سمجھا، نہ اللہ کے احکامات کو سمجھا، نہ تقوی کی اہمیت کو سمجھا، بلکہ جو چھوٹی سی چیزیں ہم نے چن لی اسی پہ عمل کرنے کو ہم نے تقوی بھی کہہ دیا۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس پہ ذرا غور کرنا ضروری ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، قرآن سے ویریفائی کیجئے، قرآن ہی کتاب ہدایت ہے، اور اس کے سامنے وہ جو کہہ رہا ہے وہ یہاں ان چند آیتوں میں سامنے آ گیا، کہ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں یا جھٹلاتے ہیں کسی بھی اسفیئر میں زندگی کے لیے، اس کو قرآن جہنمی قرار دیتا ہے۔ میرے خیال میں طارق صاحب یہاں رکتے ہیں آج، مناسب۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔